نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں 15 اگست کے حوالے سے کہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ اپنی بچیوں کو غلط کام کرنے سے بچا سکیں۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جتنے بھی لوگ اس بیان کو سنیں ہر کوئی اپنی بچیوں کو گناہ میں مبتلا ہونے سے، غلط کام کرنے سے بچا سکے اور خود بھی گنہگار ہونے سے بچ سکے۔ جب کبھی بھی 15 اگست کا دن آتا ہے یا 26 جنوری کا دن آتا ہے تو یہ دونوں دن جو ہیں یہ ہندوستان کے عوام کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اسکول اور کالجز وغیرہ میں ان دنوں میں بہت ہی شاندار پروگرام بھی منعقد کیا جاتا ہے، لیکن اس پروگرام میں کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ان غلط کاموں میں آج مسلمان بھی حصہ لے رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں بھی حصہ لے رہی ہیں، بہنوں کو کالج پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اسکول پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اسکول اور کالجوں میں 15 اگست کے دن ناچ گانا کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی ناچنے کی اور گانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ تمہیں کون سا گانا گانا ہے یہ پہلے ہی سلیکٹ کر کے دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کو یہ گانا گانا ہے، فلاں کو اس گانے پر ڈانس کرنا ہے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں جب آتی ہیں تو بچیاں اپنے گھروں میں کوئی گانے کی پریکٹس کر رہی ہے، کوئی ناچنے کی پریکٹس کر رہی ہے، اور اللہ اکبر ماں دیکھ رہی ہے تو ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کتنا اچھا ناچ رہی ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے، باپ بھی کچھ نہیں کہتا، بھائی بھی کچھ نہیں کہتا، سب کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لڑکی کو ناچتا دیکھ کر کے سبھی خوش ہو رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ ہماری بیٹی ڈانس کی پریکٹس کر رہی ہے، ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی کتنا اچھا ناچتی ہے، بھائی کہتا ہے کہ میری بہن کی طرح تو کوئی ڈانس کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لعنت ہے ایسی ڈگری پر جو عزت کے بدلے میں ملتی ہے۔ عزت بیچ کر کے اگر ڈگری ملتی ہے تو ایسی ڈگری کو آگ لگا دو، اور ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، بڑی سے بڑی ڈگری لاؤ، لیکن عزت بیچ کر کے نہیں بلکہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ڈگری حاصل کرو۔ آج بچیاں ناگن والے ڈانس پر ناچنے کی پریکٹس کر رہی ہیں، ماں باپ بھی ساتھ میں کمر ہلا رہے ہیں، بھائی بھی بغل میں کھڑا ہو کر کے ناچ رہا ہے۔ جتنا ناگن ڈانس کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا قبر میں ایسی ایسی ناگنیں ہوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک انسان پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، ایسے ایسے گنجے سانپ اور بچھو ہوں گے کہ اگر ڈنک مار دیں تو قیامت تک اس کا نشان نہ مٹے، قیامت تک اس کی زہر کی تکلیف ختم نہ ہو۔ اونٹ کی گردنوں کی طرح ان سانپوں کے ڈنک ہیں۔ اللہ کے لیے خوف کھاؤ، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی میں شہرت کی خاطر اپنا سب کچھ مت بیچ ڈالو۔ ہم جب ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کالجوں میں، اسکولوں میں بچیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ناچ ناچ کر ڈگری لا رہی ہیں، باپ بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے۔ یہ تعلیم کی مخالفت نہیں، میں تعلیم کی مخالفت نہیں کرتی، آپ کو جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن یہ خیال رہے کہ ڈگری عزت کے بدلے میں نہ آئے۔ اگر عزت کے بدلے میں اگر ڈگری ملے تو پھر پھاڑ دو ایسی ڈگریوں کو، ٹھوکر مار دو ایسی ڈگریوں کو، جلا ڈالو ایسی ڈگریوں کو، لیکن اپنی عزت کا سودا نہ کرو۔ تم نے مسکان کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، مسکان جو کرناٹک کی رہنے والی حجاب والی لڑکی، حجاب لگا کر کے جب وہ اسکول اپنے پڑھنے گئی، کالج اپنے پڑھنے گئی تو کچھ لوگوں نے اس کا رستہ روکنا چاہا، لیکن اس نے نعرہ تکبیر لگا کر کے ان لوگوں کے حوصلوں کو پست کر دیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں، لیکن انہوں نے اپنے حجاب کی پوری طرح سے حفاظت کی، اپنے پردے کی حفاظت کی، اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اگر تمہیں اپنی بچیوں کو کالج بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے تو یہ کردار دے کر کے انہیں اسکول اور کالج بھیجو، تاکہ وہ بھی جب آگے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو
تو وہ مسکان کی طرح ہی ہمت سے کام لیں۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج بھیجنے سے پہلے گھر میں ہی اسلامی ماحول دیا ہوتا تو آج ہماری بچیاں ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے نام نہیں ڈلواتی، بلکہ اگر ان کا کوئی ٹیچر ان سے کہتا بھی تو وہ یہ کہہ کر کے منع کر دیتی کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں، میں ان کاموں میں حصہ نہیں لوں گی۔ لیکن آج حال کیا ہے کہ آج غیر مسلموں سے دوستی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ غیر محرموں کے گلے میں گلے ڈال کر کے، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے 26 جنوری پر اور 15 اگست پر ڈانس ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ، لیکن اس سے پہلے اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ۔ دین کی اتنی سمجھ تو دے ہی دو کہ ایمان سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی دولت کو وہ اہمیت نہ دے۔ ترقی کی ہوس میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ حضرت آسیہ کو کون نہیں جانتا، نہایت ہی پاک دامن خاتون، فرعون کے نکاح میں تھی، فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کو تو آج ساری دنیا جانتی ہے وہ کس قدر ظالم تھا، لیکن حضرت آسیہ فرعون کا ظلم سہتی رہی مگر انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آج تم کیسے مسلمان ہو کہ تم شہرت پانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہو؟ وہ لوگ جن کے مذہب کی تو کوئی اصل بھی نہیں، آج وہ اپنے مذہب کے لیے لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں، اور تمہارا مذہب جو کہ واحد ایک سچا مذہب ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اسلام جو ہے وہی اللہ کے نزدیک سچا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں، اس کے علاوہ کسی مذہب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور تم آج اپنے مذہب سے منہ موڑ رہے ہو، تم نے اپنے مذہب کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ دوسروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، غیروں کا تمدن اپنانے لگے، غیروں کی تہذیب پر چلنے لگے، غیروں کا کلچر اپنا لیا۔ اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں، کیونکہ ہمارا یہ مذہب جو ہے ہمیں ہر چیز کی آزادی دیتا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہمارے مذہب میں علم دین حاصل کرنا اور دنیا کا بھی علم حاصل کرنا یہ فرض کہا گیا، اور صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، عورتوں پر پابندیاں لگا دی ہیں، انہیں تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، انہیں معاشرے میں اچھے سے اچھا مقام حاصل کرنے نہیں دیتے۔ ارے ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جس میں علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ اور ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ جس کی شروعات ہی لفظ اقرا سے کی گئی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے، ہماری قوم جو ہے وہ علم کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تعلیم حاصل کرو، دین کی بھی تعلیم حاصل کرو، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو، جس قدر حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، مگر یہ خیال ضرور رکھنا کہ تعلیم ایسی نہ ہو کہ مذہب سے دور کر دے، تعلیم ایسی نہ ہو کہ مذہب کے بدلے میں آئے، تعلیم ایسی نہ ہو کہ عزت کے بدلے میں آئے۔ تعلیم حاصل کرو، محنت کے بلبوتے پر حاصل کرو۔ آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ شوق سے بھیجیں، آپ کالج بھیجتے ہیں، آپ شوق سے بھیجیں، لیکن آپ پردے کا خاص اہتمام کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں آج آپ سبھی سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج کی طرف بھیجیں تو خاص خیال رکھیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں اور پردہ کر کے اسکول اور کالج کی طرف رخ کریں۔ اور جب آپ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے جائیں تو آپ پہلے ہی یہ بات وہاں کے ٹیچرز کو کہہ دیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ چاہے 15 اگست ہو، چاہے 26 جنوری ہو، چاہے پھر آپ کے اسکول میں کوئی بھی اینول فنکشن وغیرہ ہو، اس میں ہماری بچیاں ناچ گانے میں حصہ نہیں لیں گی، اور صاف الفاظ میں آپ ان کو منع کر دیں تاکہ وہ ٹیچر بھی بچوں پر زور نہ ڈالیں، اور آپ اس کے بعد ہی اپنی بچیوں کو ان اسکول اور کالج میں آپ ایڈمیشن کروائیں۔ ورنہ ایسے اسکول اور کالج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں عزت بیچ کر کے دولت کمائی جائے، جہاں عزت بیچ کر کے شہرت کمائی جائے۔ میں پوچھنا
چاہوں گی آپ سبھی سے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، ناچتی گاتی ہیں، ان کی بہت عزت ہو رہی ہے؟ دنیا منہ کے سامنے چاہے کچھ بھی کہہ لے، وہ بہت اچھا کہیں گی آپ کو، وہ تو کہیں گے کہ بہت اچھا ناچتی ہے آپ کی بچی، لیکن جب وہ آپ کے پیٹھ پیچھے ہوں گے تو وہ آپ کی بچی کو بے حیا ہی کہیں گے، آپ کو بے غیرت ہی کہیں گے۔ اور یوں ہی اگر کبھی بے پردگی کی بات ہوگی تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ تو فلاں کی بیٹی ہوگی، یہ تو فلاں کی بہن ہوگی، کیونکہ اسے تو ہم نے کبھی پردہ کرتے نہیں دیکھا، وہ تو ناچتی گاتی ہے، وہ اسکول اور کالج میں ڈانس میں حصہ لیتی ہے، یہ ضرور اسی کی بہن ہوگی، یہ ضرور اسی کی بیٹی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج میں نچواتے رہے تو آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے پہچانے گا، آپ کے پورے خاندان کو لوگ اسی نام سے جانیں گے کہ ان کی بچیاں تو اسکول میں ناچتی ہیں، ان کی بچیاں تو کالج میں ناچتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ ڈانس میں حصہ لیتی ہیں۔ اور ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو اگر اس گھر کے مرد کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نظر جب ان لوگوں پر پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ارے یہ تو فلاں کا بھائی ہے نا، کہ وہ عورت جو کہ بے پردہ رہتی ہے، وہ عورت جو کہ ناچتی گاتی ہے، جو کہ ڈانس میں حصہ لیتی ہے، یہ تو اسی کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ تو میری یہ بات ذرا غور سے سمجھیں۔ میں آپ کو یہاں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر بہنیں با پردہ ہوں گی، بہنیں با عزت ہوں گی تو بھائی با غیرت ہوں گے، بھائیوں کا نام جو ہے بہنوں کی وجہ سے با عزت ہوگا، بھائی اپنی بہنوں کے پردے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کی حیا کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن اگر بہنیں بے غیرت ہوں گی، بے پردہ ہوں گی، ناچنے گانے والی ہوں گی تو بھائی چاہے کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ اسی نام سے جانا جائے گا کہ یہ تو اسی کا بھائی ہے جو کہ ناچتی ہے۔ تو بھائی اگر باغیرت ہے تو بہنیں بھی باغیرت ہوں گی، بھائی اگر بے غیرت ہے تو بہنیں بھی بے غیرت ہوں گی۔ بہنیں اگر پردہ کریں گی تو بھائی کی عزت ہوگی، بہنیں اگر بے پردہ ہو کر کے نکلیں گی تو بھائی کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، باپ کو سر جھکا کر کے معاشرے میں چلنا پڑے گا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بچیاں معاشرے میں سر اٹھا کر چلنا چاہتی ہیں تو ان کے باپ اور ان کے بھائیوں کو مجبوراً معاشرے میں سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، چاہے اسکول کا یا کالج کا کوئی بھی فنکشن کیوں نہ ہو، بچیاں جو ہیں وہ غلط کاموں میں حصہ نہ لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔